آپ جانتے ہیں کشمیر کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ یہ 1 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو سادہ الفاظ میں سارا مسئلہ سمجھا دوں۔ بیسیکلی 1947 میں 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، انڈیا بھی بنا، پاکستان بھی بنا، لیکن اس وقت کشمیر کا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ پاکستان انڈیا بننے کے بعد 1947 کے بعد انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج دی، پاکستان نے بھی اپنی فوجیں کشمیر میں بھجوا دی۔ آدھا کشمیر جو انڈیا نے لے لیا، آدھا کشمیر پاکستان نے لے لیا۔ اب جب یہ لڑائی چل رہی تھی تو اس دوران یہ دونوں ممالک یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے تھے، اقوام متحدہ میں چلے گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں ان سے کہا تھا کہ جنگ بندی کی جائے، اپنی فوجیں کشمیر سے واپس بلائی جائیں۔ یہ حکم دیا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے انڈیا کو بھی کہ تم بھی اپنی فوجیں واپس نکالو اور پاکستان بھی اپنی فوجیں واپس نکالے گا۔ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا، کشمیر ایک الگ ریاست ہے اور کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا۔ بس یہ اتنی سی کہانی ہے۔ 78 سال ہو گئے ہیں، آج بھی پاکستانی فورسز وہاں پہ ہیں، آج بھی انڈین فورسز وہاں پہ ہیں اور آج بھی کشمیریوں کو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ کشمیر نہ پاکستان کا حصہ ہے نہ انڈیا کا حصہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی 1948 کی ریزولوشن بھی یہی کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے زبردستی اپنی فوجیں وہاں پہ گھسائی ہیں، اپنی فوجیں وہاں سے نکالیں اور ان لوگوں کو ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دیں۔ آج سارے منہ اٹھا کے کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ کیوں بنے گا پاکستان؟ جاؤ جا کے کشمیر میں ریفرینڈم کرواؤ، کشمیریوں سے پوچھو کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ ادھر انڈیا کہتا ہے کشمیر ہم لیں گے تو پاکستان کہتا ہے کشمیر ہم لیں گے۔ 78 سال سے جناب ہمارے دماغ کے اندر یہ چورن ڈال دیا گیا جرنیلوں کی طرف سے کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن آج تک کسی بدھو نے یہ سوال لیا ہے کہ بھائی کیوں بنے گا پاکستان؟ وہ ایک الگ ریاست ہے، وہ الگ ٹیریٹری ہے۔ رولز کی ریگولیشنز کی خلاف ورزی تو ہم کر رہے ہیں جو کشمیر میں گھسے ہوئے ہیں، انڈیا کر رہا ہے جو کشمیر میں گھسا ہوا ہے۔ جو حرام اور غلط کر رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، ان کو کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہاں پہ آ کے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور انا کا مسئلہ بھی اس لیے بنایا ہوا ہے کہ کشمیر کے وسائل کے اوپر اشرافیہ قبضہ جما کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرح پاکستان میں پاکستان کی لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے ووٹ کس کو دیے؟ عمران خان کو دیے، لیکن جرنیلوں نے ہمارے پر مسلط کس کو کیا؟ چوروں کو، اپنے مفاد کے لیے۔ 78 سال سے ہمارے پاکستان کے یہ وسائل اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں نا، اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی کام کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھے جو پیپلز پارٹی والے ٹھگ ہیں یا نون لیگ والے ٹھگ ہیں، ان کو کہیں کہ جا کے حلقوں میں جاؤ، اپنے ان کو کہیں کہ کشمیر میں جاؤ، پتہ چل جائے گا ان کی کتنی مقبولیت ہے، پتہ چل جائے گا عوام ان کو کتنا وہاں پہ سپورٹ کرتی ہے۔ مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ عوام کی امنگوں کے بغیر عوام کے اوپر اپنی مرضی کے چور مسلط کر دیتے ہیں، جو عوام کے وسائل لوٹتے رہتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارتے رہتے ہیں، اور عوام بیچاری غریب سے غریب تر ہوتی جاتی ہے۔ 1948 میں کہا گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ بھائی اپنی فوجیں نکالو، کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے دو اپنا، لیکن یہاں پہ تو پاکستانیوں کو فیصلہ نہیں کرنے دیا۔